اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے پاس اس دنیا کی کوئی جائیداد اور کوئی دولت اور سونا اور چاندی موجود نہیں تھا، لیکن سیدی رسول اللہ کے حجرے مبارک کی دیواروں پر ہتھیار لٹک رہے تھے۔ آپ کے پاس کئی تلواریں، نیزے، کمانیں اور تیر تھے۔ آپ نے جو دنیا کی چیز جمع کی وہ صرف جنگی ہتھیار تھے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واریر نبی ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھے کہ جنہوں نے فرمایا کہ تمہیں کوئی ایک گال پر تھپڑ مارو تو تم دوسرا گال آگے کر دو۔ سیدی رسول اللہ ایک واریر نبی ہیں، آپ ایک جنرل نبی ہیں، آپ نبی الملاحم ہیں، جنگیں کرنے والے نبی۔ تمام حیات مبارک آپ نے جب مدینہ سے ہجرت فرمائی، آپ نے مکے سے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے، فوراً ہی 2 ہجری سے ہی جنگیں شروع ہو گئی تھیں، اور جب تک سیدی نے پردہ فرمایا ہے 60 کے قریب جنگی مہمیں، غزوات، سرایا، ایکسپیڈیشنز، فائٹنگ پیٹرول، ایکسپیڈیشنری پیٹرولز مسلسل اسلامی ریاست کی جانب سے جنگی کارروائیاں پورے خطے میں ہوتی رہیں۔ اس وقت کی سپر پاورز کو چیلنج کیا گیا۔ غزوہ تبوک رومن امپائر کے خلاف تھا نا، جنگ موتا رومن امپائر کے خلاف ہوئی تھی۔ سیدی رسول اللہ نے اپنے وقت میں سپر پاورز کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر 2-2.5 مہینے کا ایوریج عرصہ بنتا ہے کہ جب مدینے کی ریاست کوئی نہ کوئی ملٹری ایکسپیڈیشن کرتی تھی۔ مدینہ واز اے واریر اسٹیٹ، لوگ اس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں نا، وہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں تھی، وہ بہت غریب ریاست تھی، ہر ایک کی کفالت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سپہ سالار اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اس کے صحابہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے عرصہ ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اکنامکلی وہ دنیا کی غریب ترین ریاست تھی، مگر اس کا فوکس 2 چیزوں پر تھا، انسان سازی اور ایک بینگ اے واریر اسٹیٹ۔ انسانوں کی تربیت ہو رہی تھی اور اس ریاست کو ایک جنگی ریاست بنایا جا رہا تھا۔ تمام صحابہ کرام اپنے پاس ہتھیار رکھتے تھے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتھیاروں سے محبت کرنے والے، جنگی کھیلوں کی ترغیب دینے والے۔ آپ نے فرمایا، اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ تیر اندازی سیکھو، کہ طاقت دور پھینکنے میں ہے، تیر اندازی میں ہے، طاقت نیزے میں ہے، طاقت میسائل فورسز میں، طاقت اسٹریٹجک فورسز میں، طاقت لانگ رینج ویپن سسٹمز میں۔ آپ نے فرمایا طاقت دور پھینکنے میں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محبت اور اتنی تاکید فرمائی جنگی علوم کے حوالے سے کہ آپ خود شریک ہوتے ہیں صحابہ کرام کے مقابلوں میں جہاں پہ تیر اندازی اور گھوڑ سواری سکھائی جا رہی ہوتی۔ آپ نے نصیحت فرمائی، مسلمانوں پر فرض کر دیا، فرمایا کہ اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ، تیراکی سکھاؤ، گھوڑ سواری سکھاؤ۔ یعنی آج کے زمانے میں بات کریں تو ان کو لانگ رینج شوٹنگ اور سنائپنگ سکھاؤ، ان کو ڈرائیونگ اور موٹر بائک سکھاؤ، ان کو سوئمنگ سکھاؤ۔ جدید دور کے تقاضے ہیں نا، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، سیدی رسول اللہ کی سنت ہر دور کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمان مومنین کی صفات بیان فرماتا ہے، جب مومنین کی
ایٹریبیوٹس اور کیریکٹر بتاتا ہے، تو مثالیں بھی ان گھوڑوں کی دیتا ہے، ان مجاہدین کے دیتا ہے کہ جو سرپٹ دوڑتے ہوئے، چارج کرتے ہوئے، جن کی ٹاپوں میں سے چنگاریاں نکل رہی ہوں اور وہ پھر آ کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فوسرن به نقعا فوسطن به جمعا. جب فوجیں آتی ہیں مسلمانوں کی اور سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے آتے ہیں اور وہ تصادم کرتے ہیں دشمن کی فوجوں کے ساتھ، اور اس شدت سے دوڑتے ہیں کہ ان کی گھوڑوں کے ٹاپوں میں سے، ان کے پیروں میں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. اللہ مثال، قسم اس بات کی کھاتا ہے، مثال دیتا ہے بندے مومن کی. اور اللہ کو سیدی رسول اللہ کا یہ انداز اتنا پسند اور اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم سب بھی سیدی رسول اللہ کی طرح میدان جنگ کے ہتھیار لگا کر سیدی کے پاس جایا کرو. جب جنگ کا موقع ہوتا، جنگ بدر کے بارے میں تو پورے قرآن پاک میں وہ آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں نے صف در صف فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کی جانب سے جنگ کی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کو گھوڑوں کی آوازیں آتی تھی، فوجوں کے چلنے کی آوازیں آتی تھی، لیکن فوجیں نظر نہیں آتی تھی. تو ظاہر نظر آتا تھا جیسے کوئی ایسی فوجیں ہیں جو گھوڑ سوار فوجیں ہیں. اب انسان سوچے کہ ملائکہ کو گھوڑ سوار ہونے کی کیا ضرورت ہے، ان کے تو اللہ خود فرماتا ہے کہ اپنے پر ہیں. لیکن اللہ کو گھوڑے اور مجاہدین اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ تم بھی گھوڑ سواری کرو، گھوڑوں پر بیٹھ کر جاؤ. جیسے سیدی رسول اللہ براق پر بیٹھ کے تشریف لے گئے تھے. ظاہر ہے ملائکہ کے گھوڑے بھی براق کی طرح ہوں گے. اور اس بات کی وضاحت خود سیدی نے فرمائی. جنگ احد کے موقع پہ سیدی نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ جبریل ہیں جو بیٹل آرمر پہن کے، میدان جنگ کا لباس پہن کر تشریف لائیں اور ان کا گھوڑا ان کے ساتھ ہے. اور پھر غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر یہ بات کھل کر مسلمانوں کو بتائی. جب غزوہ خندق ختم ہو گیا اور سیدی رسول اللہ اپنے مجاہدین کے ساتھ واپس مسجد نبوی تشریف لائے اور آ کے سب نے ہتھیار اتار دیے، اس وقت حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ پورے جنگی لباس میں ہیں. یعنی آج کے لباس میں بات کریں تو آپ نے پوری بیٹل آرمر اور پلیٹ کیریئر پہنا ہوا ہے، آپ نے سر پہ ٹیکٹیکل ہیلمٹ لگائی ہوئی ہے، اور آپ نے اپنے تمام ویپن سسٹمز پہنے ہوئے ہیں اپنے اوپر. آج کی زبان میں اگر ایکسپلین کریں تو اس وقت کا پورا بیٹل آرمر پہن کے آپ سیدی کے پاس تشریف لائے تو فرمایا سیدی آپ نے اور صحابہ نے ہتھیار اتار دیے، ملائکہ نے تو ابھی ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی. سیدی نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ چلو ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی. دوبارہ ہتھیار پہنے گئے. پھر وہ بنو قریظہ کا واقعہ ہوا، ان کو جا کے گھیرا گیا اور ان کو سزا دی گئی. لیکن یہ دیکھو کہ جب جبریل امین بھی جنگ کے معاملے میں سیدی رسول اللہ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو ہتھیار لگا کر آتے ہیں. ہتھیار لگانا انبیاء کی سنت بھی ہے، سیدی رسول اللہ کی سنت بھی ہے، صحابہ کرام کی سنت بھی ہے، اور جبریل امین اور ملائکہ کی سنت بھی ہے. پوری اسلامی ریاست کا ہر فرد، سب مجاہد تھے، سب اپنے پاس ہتھیار رکھتے تھے. وہ واریر ریس تھی، واریر نیشن تھی، واریر امپائر تھی. اور یہی مسلمان کا مزاج ہے. وہ قہاری ہو، جباری ہو، قدوسی ہو، جبروت ہوتا ہے. اللہ کے قہر کی نشانی بھی ہوتا ہے، اللہ کے جبر کی نشانی بھی ہوتا ہے، اللہ کے جلال کی نشانی بھی ہوتا ہے. صرف مسلمان رماء بینہم نہیں ہے، اشداء علی الکفار بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپس میں رحیم اور کریم اور ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال دے دوں گا. جب کفار کا معاملہ آتا ہے تو وہ اشداء علی الکفار ہے، قرآن نے فرمایا. قرآن میں سینکڑوں درجنوں آیات ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں. جہاد ہمارے دین کا اہم ترین رکن ہے. تم نماز نہیں چھوڑ سکتے، تم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، تم حج نہیں چھوڑ سکتے، تم زکوٰۃ نہیں چھوڑ سکتے، تم جہاد نہیں چھوڑ سکتے. سیدی رسول اللہ نے اس کو اسلام سے خارج فرمایا ہے. جو جہاد نہ کرے نہ جہاد کی نیت کرے، نہ جہاد کی تیاری کرے. آپ کی حدیث شریف ہے جس کے مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو نہ جہاد کرے، نہ جہاد کی نیت کرے، نہ تیاری کرے، نہ ارادہ رکھے، وہ نفاق کی ایک حالت میں مرا، منافقت کی ایک حالت میں مرا. اور منافق کفر سے زیادہ برا مقام ہے، کفر سے زیادہ ذلیل مقام ہے. اسی لیے منافق کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جہاد، اور نشانی یہی بتائی گئی ہے کہ جہاد کے وقت وہ بزدلی اور بغیرتی دکھاتا ہے. جب جہاد کا وقت ہوتا ہے تو وہ بہانے کرتا ہے، اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اپنی جان خرچ نہیں کرتا،
اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالتا، موت سے خوف کھاتا ہے، دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے منافقین کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے سیدی رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہ آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے گا، آپ اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو میں قبول نہیں کروں گا، استغفر اللہ رب العالمین۔ یہ بات ان منافقین کے بارے میں کہی گئی ہے جو جہاد سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اگر تم مسلمان ہو اور مسلمان ریاست ہو تو تم کو اللہ کا بہت واضح حکم ہے، وَعَدُّ لَهُم مَّنِ اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ۔ جو کچھ تمہاری صلاحیت میں ہے، جو کچھ تمہاری کیپیسٹی ہے، جو کچھ تمہاری ریسورسز ہیں، اس کے مطابق جنگی طاقت مہیا کرو، ہتھیار خریدو، ویپن سسٹمز خریدو، گھوڑے خریدو، آرمڈ کارز خریدو، ٹینک خریدو، ڈرونز خریدو، فائٹر ایئر کرافٹ خریدو، نیول بیٹل شپس خریدو، نیوکلیئر ویپنز اور میسائل پروگرام ڈیولپ کرو، جو تمہاری کیپیسٹی ہے۔ تم اگر ایک عام فرد ہو تو تمہارے پاس تمہاری ذاتی تلوار، ذاتی رائفل، ذاتی بیٹل آرمر، ذاتی ٹیکٹیکل گیئر ہونا ضروری ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو جہاد کی تربیت فرض ہے تم پر۔ اور اگر تم ریاست ہو تو پھر تمہیں ریاست کی طاقت استعمال کرنی ہے مسلمان ملک کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آج ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں، یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں سیدی نے فرمایا تھا جنگوں پر جنگیں ہوں گی۔ آج تم پوری مسلم دنیا کا حال دیکھ رہے ہو نا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ کر گریں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر گرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سیدی کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ فرمایا تم تعداد میں اتنے ہوگے جیسے سمندر پر جھاگ ہوتی ہے، لیکن حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الجہاد میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم دنیا کی محبت اور جہاد سے بھاگنے لگو گے، جہاد سے فرار اختیار کرو گے، دنیا کی محبت اور موت سے فرار اختیار کرنے لگو گے۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کی یہی وجہ ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کس طرح بھیڑیوں کی طرح مسلمان ملت کو شکار کیا جا رہا ہے۔ فلسطین تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے نا، 2 سال سے تم دیکھ رہے ہو۔ کون سا ایسا ظلم ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جو استعمال نہیں کر لیا ان ظالموں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، اور ابھی بھی جاری ہے۔ پھر سوڈان تمہاری آنکھوں کے سامنے، مسلمان دنیا کا سب سے بڑا ملک، اور کس بری طرح مسلمانوں کو وہاں زندہ جلایا جا رہا ہے، زمین میں گاڑا جا رہا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ مسلمان دنیا خاموش، بلکہ خود مسلمان شامل ہیں اس قتل عام میں۔ فلسطین کے قتل عام میں مسلمان ممالک شامل ہیں۔ اسرائیل کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا یہ سب کچھ اگر اس کی حفاظت وہ عرب ممالک اور مسلمان ممالک نہ کرتے جو اس کے اطراف میں ہیں۔ اور جو مسلمان طاقت رکھتے ہیں وہ روکتے نہیں، نہ پاکستان نے روکا نہ ترکیہ نے روکا۔ یہ 2 مسلمان ملک تھے جو صلاحیت رکھتے تھے کہ اس جینوسائیڈ کو روک سکیں۔ اب پوری دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، سوڈان میں ہو، شام میں ہو، عراق میں ہو، اس سے پہلے افغانستان میں، یمن میں، لیبیا میں، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا بھوکوں کی طرح، جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ کے گرتے ہیں، ویسے یہ مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور مسلمان حب الدنیا و کراہیت الجہاد اور کراہیت الموت میں مبتلا ہیں۔ اور جب یہ حال ہو جائے تو اچھی طرح سمجھ لو کہ مسلمان دنیا میں کوئی ملک نہیں بچے گا۔ کچھ کی باری آ چکی ہے، کچھ کی باری آنے والی ہے۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان قوم کو ہلاکت سے بچائیں، اس کو آنے والے سخت وقت کے لیے تیار کریں۔ یہ تو کافر کر رہے ہیں اس وقت۔ یورپ اور امریکہ کے کافر جو ہے وہ، ان کو معلوم ہے اچھی طرح کہ آنے والے کچھ وقت کے اندر بڑی بڑی عالمی جنگیں شروع ہو جائیں گی، وہ اپنی قوموں کو تیار کر رہے ہیں۔ کئی ملکوں میں لازمی ملٹری سروس ہے، وہ اپنی نوجوان نسل کو آنے والی مشکل وقت کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ چائنا کے اندر ملٹری سروس ہے، روس میں لازمی ملٹری سروس ہے، ایران میں لازمی ملٹری سروس ہے، ترکی میں لازمی ملٹری سروس ہے۔ ان یہودی خنزیروں نے کم اپنے ملک میں لازمی ملٹری سروس رکھی ہوئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں لازمی ملٹری سروس ہے۔ یورپ کے تمام ملک اب اپنے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جنگوں کی اور حالات، جنگوں آنے والے وقتوں اور عالمی جنگوں کی تیاری کرو۔ سوئٹزرلینڈ والے کافر ہیں، لیکن وہ پوری قوم کو ہر سال 2 مرتبہ بلاتے ہیں فائرنگ رینج پہ، جنگ کی تربیت دیتے ہیں، ان کو رائفل دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں،
پوری قوم کو انہوں نے قلعہ بنایا ہوا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی سوئٹزرلینڈ میں داخل ہو سکے، کہ ان کو معلوم ہے کہ ہر شخص وہاں مسلح ہے. ہر جگہ انہوں نے دیواروں میں قلعے بنائے ہوئے، پہاڑوں میں اپنے ہر جگہ انہوں نے اپنی توپیں اور ٹینک اور بنکر بنائے ہوئے. کوئی فوج داخل نہیں ہو سکتی سوئٹزرلینڈ میں. وہ کافر ہیں لیکن انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، نبی ملاحم کے ماننے والے ہیں، ان نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ساری زندگی غزوات اور سرایہ اور جہاد میں گزاری. اس کے باوجود ہم مسلمان نہ جہاد کی نیت کرتے ہیں، نہ جہاد کی تربیت کرتے ہیں، نہ تیاری کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ اللہ کو ایسی امت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے تم اگر نہیں کرو گے یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، وہ تم کو بدل کے رکھ دے گا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. اب یہی ہو رہا ہے نا، مسلمان قومیں تبدیل کر دی جائیں گی. اللہ بے نیاز ہے. جس طرح اس نے پہلے منگولوں کو مسلمان کر کے کام لے لیا، اس طرح مغرب کے یورپین اور امریکیوں کو مسلمان کر کے کام لے لے گا. تم اگر بیکار لوگ ہو تو، اور بیکار تو تم ہو. مسلمان امت اب کس کام کی ہے کہ اگر یہ فلسطین کی مدد نہ کر سکے، اگر اپنی حفاظت نہ کر سکے، اگر جہاد کا راستہ نہ اختیار کرے، اگر اس نے ذلت و رسوائی کا راستہ قبول کر لیا ہے، تو پھر ایسی مسلمان ملت کا اللہ کیا کرے گا؟ کل ایک بوسنیا کے مسلمان کی میں داستان اس سے سن رہا تھا. اس نے نصیحت کی. بوسنیا میں آپ کو معلوم ہے نا کہ 90s میں بہت بڑا جینوسائیڈ ہوا تھا. بوسنیا کے مسلمانوں کو یوگوسلاویہ جب ٹوٹا ہے تو بوسنیا کے مسلمان تھے، باقی آس پاس جتنے بھی تھے، کرویشینز تھے، سربینز تھے، وہ عیسائی تھے، بوسنیا والے مسلمان تھے. ان ساروں نے مل کر مسلمانوں کو اس بری طرح سے مارا، ایسا جینوسائیڈ کیا مسلمانوں کا. تو وہ بوسنیا کا مسلمان نصیحت کرتا ہے مسلمان امت کو کہ میں اس جینوسائیڈ کو دیکھ چکا ہوں، میں اس میں سے گزرا ہوا ہوں. ایک نصیحت کرتا ہوں، خدا را کبھی اپنے ہتھیار دشمن کو مت دینا، کبھی دشمن پر اعتبار مت کرنا جب وہ یہ کہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھنا، یہی تمہاری عزت اور تمہاری آبرو اور آزادی کی ضمانت ہے. اس نے مثال دی، کہتا ہے ہم سربرینیکا میں تھے، وہاں پر مسلمانوں کے پاس ہتھیار تھے، کئی ہزار مسلمان تھے وہاں پر، ان کے پاس ویپنز تھے. وہاں یونائٹڈ نیشنز پہنچی، اقوام متحدہ کی فوجیں آئیں، انہوں نے کہا آپ اپنے ہتھیار ہمیں دے دیں، آپ کی حفاظت ہم کریں گے. مسلمانوں نے ان پر اعتبار کر کے اپنے ہتھیار یونائٹڈ نیشنز کو دے دیے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز ایک طرف ہو گئی اور سربیا کی فوج آئی، انہوں نے آ کے مردوں اور عورتوں کو الگ کیا اور ایک دن میں 8000 مرد ذبح کیے. سب سے بڑا جینوسائیڈ بوسنین وار کا سربرینیکا میں ہوا اس وقت جب انہوں نے اپنے ہتھیار اقوام متحدہ کو دے دیے تھے. عورتوں کو الگ کیا، ان کی وہ بے حرمتی کی اور مردوں کو ذبح کر دیا. ایک اور قصبہ تھا، ان کے پاس بھی اقوام متحدہ گئی اور کہا کہ اپنے ہتھیار ہمیں دے دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. انہوں نے انکار کر دیا، وہ قصبہ بچ گیا، وہاں سربین نہیں جا سکے. آپ یوکرین کی مثال آپ کے سامنے ہے. یوکرین ایک ایٹمی طاقت تھا، لیکن نیٹو نے یوکرین سے کہا کہ آپ اپنے ایٹمی ہتھیار ہمیں دے دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یوکرین کے اس وقت کے صدر نے اس عالمی گارنٹیز پہ، ضمانتوں کے اوپر ایٹمی ہتھیار ضائع کر دیے. اور آج یوکرین کا حال دیکھیں کیا ہے. پورا ملک تباہ و برباد ہو چکا، کروڑ کے قریب مہاجر یورپ میں بکھر چکے، گھر ان کے ملک سے، ان کا ہاتھ، اپنا ملک، سب کچھ گیا ان کے ہاتھ سے. 30-40% علاقے پر جنگ جاری ہے، روس کا قبضہ ہو چکا ہے. یوکرین ایک ریاست کے طور پر ایک فیلڈ ریاست ختم ہو چکا. اس کی ساری زمینوں کے اوپر عالمی طاقتوں نے آ کے قبضہ کر لیا. یورپ کا سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک تھا، تباہ و برباد ہو گیا. اب اس کی ساری غلہ پیدا کرنے والی زمینوں پر بل گیٹس جیسے کمینوں نے آ کر قبضہ کر لیا، ملٹی نیشنل سے قبضہ کر لیا. وہ جو یوکرینین فارمرز تھے جو صدیوں سے اپنی زمینیں آباد کر رہے تھے، وہ سارے یا مار دیے گئے یا ان کو زمینوں سے دھکیل دیا گیا یا وہ مہاجر ہو کے یورپ میں بکھیر دیے گئے. اور اب سوائے بدکاری کرنے کے ان کے پاس اور کوئی آمدنی اور کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. پاکستان کے پاس بھی یہ بار بار آتے ہیں کہنے کے لیے. ایک تھا بغیرت ہمارے پاس جو کہتا ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو ہم ایٹمی ہتھیار ضائع کر دیں گے. جیسے پاکستان کو خطرہ جو ہے وہ صرف بھارت سے، ہمیں اسرائیل سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں دنیا کی دوسری طاقتوں سے، انہیوں سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس بغیرت کے مطابق پاکستان اب ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ وہ واحد طاقت ہیں جس کو تباہ کرنے کے لیے دنیا کا ہر کفر متحد ہو چکا ہے. چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ، چاہے برطانیہ، چاہے بھارت،
چاہے خوارج، چاہے افغانستان، یا وہ دشمن بھی جن کو تم نہیں جانتے. قرآن یہی کہتا ہے تم اپنی طاقت جمع کر کے رکھو تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، اور ان دشمنوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے. صرف تمہارا ہتھیار ہونا ان پر دہشت طاری کرتا ہے، صرف تمہارا ایٹمی طاقت ہونا، صرف تمہارا ایک جدید فوج رکھنا، اپنی قوم کو مجاہد بنانا، اپنے پاس ہتھیار اور رائفل اور ویپن سسٹمز رکھنا دشمنوں پر دہشت طاری کرتا ہے. ایک دفعہ ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ کے فضل سے ہم پاکستانی ایک مجاہد قوم ہیں، ہمارے گھروں میں لوگوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، صرف ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنے ہتھیار ہیں کہ پورے بھارت میں نہیں ہوں گے. جنگ کے وقت ہم 1 کروڑ مجاہد نکال سکتے ہیں. یہ بات ہم نے دشمن کو سنانے کے لیے کہی تھی، اور حقیقت بھی ہے. اس کے بعد بھارتی میڈیا میں اس پر بحث شروع ہو گئی کہ اگر یہ درست کہہ رہا ہے اور اگر اس کی بات 20% بھی صحیح ہے تو بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ 1 کروڑ رائفلیں ہم نکال سکتے ہیں، اگر یہ 20 لاکھ رائفلیں بھی نکال سکتے ہیں، 20 لاکھ فائٹر بھی نکال سکتے ہیں، 20 لاکھ مجاہدین بھی نکال سکتے ہیں، تو بھارت کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے. یہ رعب اور دہشت ان پر طاری ہوئی صرف ہمارے اس ایک جملے سے کہ وقت آنے پر ہم 1 کروڑ رائفلیں نکال سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نکال سکتے ہیں، ایسی بات نہیں. پاکستان میں ہمارے لوگوں نے گھروں میں، قبائلی علاقوں میں، شہری علاقوں میں لائسنس کا مسئلہ ہوتا ہے، قبائلی علاقوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں تو لوگ کھلا رکھتے ہیں. پشاور کے ہر گھر میں ہتھیار ہے، کوئی لائسنس نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اس کو اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے. جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے آپ کے اوپر، اس طرح ہتھیار رکھنا بھی فرض ہے آپ کے اوپر. جہاد کی تیاری کرنا بھی فرض ہے، تلوار چلانا سیکھنا بھی فرض ہے آپ کے اوپر. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے وہ فوقیت رکھتا ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مجاہد ہو، ہتھیار چلانا جانتا ہو. وَعَدَّ لَهُم مَّنِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْقُوَّةِ کا جو حکم ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ہے، صرف حکومت کے لیے نہیں ہے. ہم حکومت سے کہیں گے، اور اب حکومت کیا، اب ہم براہ راست سپہ سالار سے ہی بات کریں گے کہ جب اللہ آپ کو زیادہ بڑے عہدے دیتا جا رہا ہے تو ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی بڑھاتا جا رہا ہے. آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا ایریا آف ریسپانسبلٹی صرف پاکستان نہیں ہے، پوری مسلم دنیا ہے. اگر آپ اہل فلسطین کی مدد نہیں کرتے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کے رسول آپ سے سوال کریں گے. مگر کم از کم پاکستان کی حد تک تو اس قوم کو آنے والے خطرات اور غزوہ ہند کے لیے تیار کریں. یا تو اس پوری قوم کو سوئٹزرلینڈ کی طرح لازم کر دیں کہ ہر شخص جنگی تربیت لے گا، اس کو سرکار کی طرف سے رائفل اور 200 راؤنڈ ملیں گے، اور ہر سال اس کو آ کے اپنی ٹریننگ مکمل کرنی ہوگی. لائسنس کھول دیں، قوم کو اجازت دیں کہ اپنے پاس قانونی ہتھیار رکھ سکے. آپ کو پتا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہے، دہشت گردی ہے، خوارج ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بھارتی مشرک حملہ کرنے والے ہیں. قوم کو غیر مسلح اور نہتہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ پاکستان کی مدد کریں گے اگر پاکستان میں کروڑوں نوجوان مسلح ہوں، تربیت یافتہ ہوں، پاک فوج سے وابستہ ہوں. آپ جانباز فورس شروع کریں، نیشنل کیڈٹ کور شروع کریں. آپ کے پاس ڈائریکٹریٹ آف نیشنل گارڈز ہے GHQ میں، اس کو ایکٹیویٹ کریں. اس کا کام ہے یہی کہ پوری قوم کو مجاہد بنائے. مجاہد بٹالینز ریز کریں، ویمنز گارڈ ریز کریں، سول ڈیفنس اور نیشنل گارڈز ریز کریں. آپ منظم کریں اس قوم کے نوجوانوں کو، ان کو تیار کریں آنے والے وقتوں کے لیے، ان کو نظریاتی طور پر سچے پاکستانی اور مجاہد بنائیں. آئندہ کا دور صرف جنگوں کا دور ہے، پاک فوج اکیلے نہیں سنبھال سکے گی. آپ کیوں پاک فوج پر FC پہ اتنا دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں جو وہ اٹھا نہ سکیں آنے والے وقتوں میں؟ بھارت کا سپہ سالار، بھارت کے حکمران اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ 5 سال کی جنگ کے لیے تیار رہو. پاکستان سے جو جنگ شروع ہوگی 5 سال چلے گی. یوکرین کی جنگ کو بھی 4 سال ہو چکے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. غزہ جیسے چھوٹے سے خطے میں جنگ 2 سال ہو گئے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. سوڈان کی جنگ کو 1.5 سال ہو چکا ہے، ختم نہیں ہو رہی. شام کی جنگ کو 10 سال ہو چکے ہیں، ختم نہیں ہو رہی. اب جو جنگیں شروع ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. یوکرین کے پاس فوج ختم ہو گئی، وہ راہ چلتے ذہنی پاگل، معذور، اپاہج لوگوں کو اٹھا اٹھا کے میدان جنگ دھکیل رہے.
خوف کے مارے مرد یوکرین میں شاپنگ کرنے اپنی عورتوں کے ساتھ بازار نہیں جاتے کہ رستے میں فوجی ان کو اغوا کر کے لے جاتے اور وہاں سے جنگ پہ پھینک دیتے ہیں لے جا کے. نہ ان کی قوم تربیت یافتہ ہے. اب ان کے پاس لڑنے والے مرد ہی نہیں بچے, فوج ختم ہو گئی. اب پوری دنیا کے مرسنریز اور باہر کی فوجیں آ کے ان کی جانب سے جنگ کر رہی ہیں. یوکرین کی اپنی فوج فارغ ہو چکی. اور جیسے کہا کہ اب وہ ذہنی معذوروں اور پاگلوں اور ہاتھ پاؤں کٹے ٹوٹے لنگڑے لولوں کو پکڑ پکڑ کے میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں کہ کم از کم ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی افراد تو بھیجو. وہ اپنی قوم کو ہلاک کروا چکا ہے. وہ زیلنسکی بدکار عیاش جانور, ایک یہودی جو انہوں نے اوپر عیسائی ملک یوکرین پر بٹھا دیا, خود ارب خرب پتی بن گیا, پوری عیسائی دنیا کے اس بڑے ملک کو تباہ و برباد کروا گیا. جو بغیرت حکمران ہوتے ہیں, جو بکے ہوئے حکمران ہوتے ہیں, وہ اپنی قوم کو جنگوں میں دھکیلتے ہیں ایسی حالت میں جب نہ خود تیار ہوتے ہیں نہ قوم تیار ہوتی ہے. پہلے اپنے ایٹمی ہتھیار ضائع کر کے دشمنوں کو دعوت دی, پھر قوم کی تربیت اور تیاری نہیں کروائی, نتیجتاً پوری قوم کو ہلاک کروا دیا. پاکستان کے پاس اللہ نے ایٹمی ہتھیار دیے ہیں, لیکن ہماری قوم مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم قوم ہے. ہمارے نوجوان, خاص طور پر یہ ملینین اور جن زی, کیونکہ ساری دنیا سارا وقت آنے والا اسی جنریشن کا ہے, انہیں سے ہی آپ نے کام لینا ہے, اور سب سے زیادہ غیر تربیت یافتہ یہی جنریشنز ہیں. ان کو ڈسپلن کی ضرورت ہے, ان کو سختیاں اٹھانے کی عادت ہے, دینے کی ضرورت ہے, ان کو مجاہد بنانے کی ضرورت ہے. یہ کسی قابل تو ہوں کہ آگے آنے والی امت کا بوجھ اٹھا سکے. جسمانی طور پر لاغر, ذہنی طور پر منتشر, خوفزدہ, گھبرائے ہوئے, عیاشی اور بدکاری میں پڑے ہوئے, کس طرح یہ پاکستان کا بوجھ اٹھائیں گے؟ حکومتوں سے تو کوئی امید نہیں. جیسے کہا یہ امید ہمیں سپہ سالار سے ہے, ان کو نصیحت کر رہے ہیں ہم. اللہ آپ کو عزت اور طاقت دے رہا ہے, اس طاقت کو استعمال کریں سیدی رسول اللہ کی اس امت کو مضبوط کرنے اور طاقت دینے میں, اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنے میں. آپ کی صرف ایک ذمہ داری ہے, پاکستان اور مسلمان دنیا کی حفاظت. معیشت ٹھیک کرنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ان کی نظریاتی اور روحانی تربیت کرنا ہے, اور مسلمان امت اور پاکستان کی حفاظت کرنا ہے. آپ کا کام غزوہ ہند ہے, اس پر فوکس کریں. معیشت اور اکانومی اور انویسٹمنٹ اور منرلز یہ پاک فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے لیے آپ بہترین لوگ لائیں, وہ یہ کام کریں گے. آپ اپنے کام پر توجہ دیں جو امت مسلمہ کا دفاع ہے. اگر آپ فلسطین کا دفاع نہیں کر رہے, اگر آپ بھارت کے خلاف غزوہ ہند کی تیاری نہیں کر رہے, اگر آپ آنے والی بڑی جنگوں کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ کی تیاری نہیں کر رہے, تو پھر آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے, چاہے آپ کے پاس کتنے بڑے رینک کیوں نہ ہو. آپ کو اللہ اس کے رسول کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. ہم محبت اور پیار کے ساتھ آپ کو نصیحت کرتے ہیں, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, آپ کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, تو ہماری جانب سے یہ تنبیہ بھی سن لیا کریں کہ آپ کے بھلے اور بہتری کے لیے ہے. آپ کے اطراف میں جو لوگ آپ کو یہ نصیحت نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ آپ کے مشیر کون ہیں, کیونکہ سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی حکمران کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو برے مشیر دیتا ہے, جو اس کو برے مشورے دیتے ہیں, جو اس کے آگے خوشامد کرتے ہیں, جو صرف تعریفیں کرتے ہیں, اس کو برائی نہیں بتاتے, کمزوریاں اور حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے. اور اللہ جب کسی حکمران کی خیر کرنا چاہتا ہے, اس پر احسان کرنا چاہتا ہے, اس پر کرم کرنا چاہتا ہے, تو اس کو ایسے اچھے مشیر دیتا ہے جو اس کو برائی اور غلطی کرنے سے روک لیتے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہمیں دوست سمجھتے ہیں کہ دشمن سمجھتے ہیں, لیکن ہماری نصیحت آپ کی بھلائی کے لیے ہے, پاک سرزمین کی بہتری کے لیے ہے, امت مسلمہ کی خیر کے لیے ہے. ہماری نصیحت مان لیں, دنیا اور آخرت میں بہتری ہوگی آپ کے لیے. اس پاکستانی قوم کو غزوہ ہند کے لیے تیار کریں. اب وقت نہیں ہے, جتنا وقت آپ کو مل رہا ہے یہ بونس ٹائم ہے. اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے, وہ ہم پر حملہ نہیں کر رہے, ورنہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کئی ہفتہ پہلے انہوں نے داخل ہو جانا تھا, کسی بھی وقت ابھی بھی داخل ہو سکتے ہیں. اور پھر ہم آپ کو کہیں گے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں, ان کو بری طرح سے ختم کیا جا رہا ہے. پاکستان روک سکتا ہے اس جینوسائیڈ کو. ان کی یہ سازش کے آدھے غزہ پر تو پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں, انہوں نے دھکیل کے پورے غزہ کو ایک چھوٹے سے دڑبے میں بند کر دیا ہے, وہاں بھی ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. پاکستان اور ترکی کو مل کر یہاں دخل دینا ہوگا اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو, ورنہ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. غزہ کے مسلمانوں کو اکیلا مت چھوڑیں. ہم پھر نصیحت کر رہے ہیں, غزہ کے مسلمانوں کو اکیلا مت چھوڑیں. آپ کو بہت بڑا حساب دینا پڑے گا سیدی رسول اللہ کے دربار میں. آپ کوئی دلیل, کوئی حجت, کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ آپ نے اہل غزہ کو ابھی تک اکیلا کیوں چھوڑا ہوا ہے.
سب کچھ آپ کا ٹھیک جا رہا ہے، یہاں پر آپ بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کل آپ شرمندہ ہو جائیں گے. اللہ اس پاک سرزمین کی حفاظت کرے. اللہ ہم کو غزوہ ہند کی سعادت نصیب فرمائے، اس فوج میں شامل فرمائے جو ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی، جس کے گہرے سبز رنگ کے پرچم ہوں گے، جس کی صفوں میں امام مہدی ہوں گے، اور جو پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی اور دجال کو قتل کرے گی. یہ سعادتیں پاک فوج کے لیے ہیں اور پاک فوج کے سپہ سالار کے لیے ہیں. آگے بڑھیں اور ان کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائیں اور سر کا تاج بنائیں. جب تک آپ ان سے فرار اختیار کرتے رہیں گے اللہ آپ کو عزت نہیں دے گا. جب آپ ان کو قبول کر کے آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھ لیں گے تو جہانوں کی عزت آپ کے نصیب میں ہوگی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.